نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے جماعت اسلامی اور اس کے کارکنان آج ایک مرتبہ پھر اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شارع فیصل پر بیٹھے ہیں اور اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جب تک ہمارا امیر ہمیں حکم نہیں دیتا کہ یہاں سے اٹھنا ہے تو نہیں اٹھیں گے۔ ہمارا امیر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نے کل تک بیٹھنا ہے، پرسوں تک بیٹھنا ہے، 5 دن بیٹھنا ہے، تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حافظ صاحب کی پکار پر جمع ہوئے ہیں اور جب حافظ صاحب جو فیصلہ کریں گے، اور ایک بات اور نجیب بھائی آپ کی اجازت سے کرتا چلوں کہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے اگر ہمیں یہاں پرامن بٹھایا ہے تو ہم پرامن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب نے ہمیں گورنر ہاؤس بلایا تھا تو ہم گورنر ہاؤس پر بیٹھے تھے۔ حافظ صاحب نے ہمیں کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر بلایا تھا، ہم ان چور کے بچوں کے ہیڈ آفس پر جا کر بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ لیکن کے الیکٹرک کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس امیر کے کہنے پر پورے کراچی سے ہزاروں آدمی امٹ کر شارع فیصل پر، گورنر ہاؤس پر، تمہارے دفتر پر اس انداز میں بیٹھ سکتا ہے کہ ایک پتھر بھی نہ چلے، ایک شیشہ بھی نہ ٹوٹے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، لیکن اگر یہی امیر حکم دے اور ایک اشارہ دے تو اس کے ایک اشارے پر یہ ہزاروں افراد تمہارے دفتر کی اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، یہاں موجود میڈیا کو، یہاں موجود اپنے نوجوان دوستوں کو، یہاں موجود اپنے سفید داڑھی والے بزرگوں کو گواہ بنا کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہر کراچی 2.5 سے 3 کروڑ کے افراد کی آبادی کا شہر، وہ شہر کہ جس پر حق جتانا ہو، جس سے ووٹ لینے ہو، جس کے وسائل کو کھانا ہو، جس کے وسائل کو لوٹنا ہو، جس کے غریب مزدوروں کے دیے ہوئے ٹیکس سے اپنے بینک کو بھرنا ہو، اپنے بنگلے بنانے ہو، اپنے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدنی ہو، تو پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنی اینڈی بینڈی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ شہر کراچی ہمارا ہے۔ ویسے بلو بھائی میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، نجیب بھائی نے تھوڑا سے چٹکلے چھوڑ دیے تھے، بلو بھائی کو دیکھ کر پوچھنے کا دل کرتا ہے، ان کو دیکھو، ان کی چال ڈھال کو دیکھو، ان کی زبان کو، ان کے الفاظ کو، ان کی گفتگو کو، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھو تو پوچھنے کا دل کرتا ہے۔ اور جگر آج کل مردوں میں کدھر؟ بھائی بجانی ہے تو اچھی والی بجائیں، آدھی ادھوری میں مزہ نہیں آتا۔ شہر کراچی پر حق جتانے کی بات ہو تو 30 سال تک، 5-10 سال، 1 ٹرم مل جائے، 2 ٹرم مل جائے، 30 سال تک اس شہر کے لوگوں سے ووٹ لینے یا ووٹ چھین لینے، چلیں لینے کر لیتے ہیں، دوسری بات نہیں کرتے، ووٹ لینے والی ایم کیو ایم ہو، یہ 2 بڑی پارٹیاں کہ جنہوں نے اس شہر کے اندر ووٹ حاصل کیے، سیٹیں حاصل کی۔ 2018 کا انتخاب ہم نے دیکھا، ایک پھنے خان تشریف لائے، ویسے تو نیازی خان بنے پھرتے ہیں، حیرت کی بات ہے، ایک پھنے خان آئے 2018 کے اندر اور آ کر کہتے ہیں کہ اب کی بار وزیر اعظم کراچی سے ہوگا، آ کر کہتے ہیں کہ میں کراچی والوں کا مسیحا بنوں گا، آ کر کہتے ہیں کہ میں کراچی والوں کے دکھوں کا مداوع کروں گا۔ پی ٹی آئی کے عمران خان ہو، یہ 3 تنظیمیں جن کی یہاں پر سیٹیں موجود، جن کے یہاں پر ایم این ایز، ایم پی ایز موجود، اس کے علاوہ اس شہر میں گھومنے اور دندنانے والی سینکڑوں تنظیمیں، مگر 3 کروڑ کی آبادی کے اندر ہزاروں ووٹ رکھنے، ایم این ایز، ایم پی ایز رکھنے، یو سی چیئرمین جیتنے، کونسلر جیتنے، ڈسٹرکٹ چیئرمین کے اندر اپنے نمائندے ہونے کے باوجود ان تمام تنظیموں کے اندر کوئی ایک مرد کا بچہ حافظ نعیم الرحمان جیسا نہیں ہے جو اٹھے کراچی والوں کے لیے، جو کہ الیکٹرک کو نکیل ڈالنے کے لیے آگے بڑھے۔ سب کے سب ہمارے حافظ صاحب کے لیے ایک مرتبہ تگڑی تالیاں ہو جائیں۔ نعیم بھائی تو
ایک انسان ہوتا ہے جس سے محبت ہو, ایک بندہ ہوتا ہے جس سے عقیدت ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے, لیکن ایک آدمی ہوتا ہے جو یہاں بستا ہے, جس کے ساتھ دل دھڑکتا ہے. جب خون رگوں کے اندر دوڑے تو اس کی آواز کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا ہے, جب وہ چنگاڑے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے, اور جب وہ آواز دھیمی کرے تو بلڈ پریشر لو ہو جائے. تو حافظ نعیم تو ہمارے دل میں بسنے والا سپاہی ہے, دل میں بسنے والا مجاہد ہے. ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, سلام محبت پیش کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں حافظ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے. یہ بات میں نے ہر محاذ کے اوپر, ہر مقام کے اوپر, ہر گفتگو کے اندر اپنی دہرائی ہے. آج پھر کراچی والے جمع ہوئے تو آپ کو گواہ بنا کر پھر کہنا چاہتا ہوں, حافظ نعیم الرحمان صاحب, چلیں جی, ایک آدمی کے پاس بڑی دولت ہو, بڑا امیر آدمی ہو, بڑا پیسہ ہو, اس کے باپ نے بڑی جاگیریں چھوڑی ہوں, بڑی ملیں چل رہی ہوں, انڈسٹریز چل رہی ہوں, بھائی زبردست بات ہے, اس کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں زرداری صاحب سر سے لے کے پیر تک, بلکہ پیر کے بھی 2000 فٹ نیچے تک بھرے ہوئے, پھر بھی اگر ڈھیلا بھی پڑا ملے گا نا تو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے, ڈھیلا بھی ملے گا. ان کی تو وہ مثال ہے نجیب بھائی, 5 روپے کا پرانا نوٹ بھی ملے گا نا وہ بھی رکھ لیں گے, ہو سکتا ہے 5 سال بعد دوبارہ چلنے لگ جائے. اور ماشاءاللہ ان کی سرپرستی میں بلاول ٹھیک ٹھاک آگے بڑھ رہا ہے, بشرط یہ کہ تھوڑی سی اس کی ٹیوننگ کرا لیں تو بہتر ہو جائے گا. اچھا جی, میں حافظ صاحب کی بات کر رہا تھا. ایک معمولی سی گاڑی میں اور ایک معمولی سے گھر میں رہنے والا انسان, اولادیں ان کی بھی ہیں, بچے ان کے بھی ہیں, لیکن کہ الیکٹرک کو جب ان کے سامنے ڈٹنے کی باری آئی تو اپنی ہر چیز کو فراموش کر دیا. ہم ان کی پکار پر یہاں اٹھ کر آتے ہیں, 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں یار, 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ مہینے کے اندر ایک بار بلاتے ہیں کہ آ جاؤ میں یہاں بلا رہا ہوں, ہم چلے آتے ہیں دیوانہ بار. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو گھر جا کر راتوں کی نیندیں اپنی پوری کر لیتے ہیں, پرسکون انداز میں سو جاتے ہیں. لیکن یہ حافظ نعیم وہ انسان ہے, اور صرف حافظ نعیم نہیں, ان کی پوری ٹیم, چاہے سیف بھائی ہو, چاہے عمران شاہد بھائی ہو, چاہے نجیب بھائی ہو, جتنی پوری کی پوری ٹیم ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی, یہ اپنی راتیں بھی, ان کی نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. سارے دن جماعت کے کاموں سے چکروں میں بھی انہوں نے دوڑنا ہوتا ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا, دیکھیں ماں جو ہے نا, ماں ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے. ماں کا سایہ جب سر سے اٹھ جائے تو کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سر سے, انسان آفتوں کے اندر آ جاتا ہے, کیونکہ ماں کی دعائیں آفتوں کو روکا کرتی ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا, اس کے 2 سے 3 دن, نجیب بھائی 2-3 دن ایسے ہی تھا, ایسے ہی تھا, 3 دن کا سوگ تو شریعت کے اندر موجود ہے. 2 سے 3 دن کے بعد یہ شارع فیصل والا دھرنا تھا, شارع فیصل پر دھرنا دینا تھا, کینسل کر دیتے نا, بولتے 1 ہفتے بعد کر لیں گے, کہہ دیتے اپنی ٹیم کو, اپنی قیادت کو کہ آپ لوگ کر لیں. یار کیسے نکلے گا ایک آدمی جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ کیسے گھر سے باہر آئے گا, کیسے دوسروں کے لیے آواز اٹھائے, وہ اپنا غم مٹا لے, یہی بڑی بات ہے. لیکن یہ حافظ نعیم الرحمان وہ انسان تھے کہ 2 سے 3 دن کے بعد احتجاج تھا, انہوں نے کہا احتجاج کینسل نہیں ہوگا, میری والدہ کا انتقال ہوا ہے, لیکن کراچی کی ہزاروں ماؤں کا مقدمہ میں نے لڑنا ہے. کون سی ہزاروں مائیں کہ جنہیں کہ الیکٹرک بلوں کے نام پر بھتے بھیج رہی ہے, جن کی راتوں کی نیندیں حرام کر رہی ہے. کراچی کے اندر اس وقت کیفیت کیا ہے؟ میں لانڈی کا رہائشی ہوں بھائی. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں نا لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. اسد عمر صاحب, پی سی کے کمرے میں رہنا بہت آسان ہوتا ہے. عمران خان صاحب, بنی گالا کے اندر پرسکون بستر پر ایئر کنڈیشن 16 پر چلا کر سونا بڑا آسان ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی ساری انتظامیہ, سارے کے سارے نمائندوں, اپنے گھر کے ململ کے بستروں پر راتوں کی نیند پورا کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے. لیکن آؤ لانڈی والوں سے, کورنگی والوں سے, لیاری والوں سے, اورنگی والوں سے ان کے دروازے بجا کر پوچھو کہ جب دن میں 3 گھنٹے کی یعنی 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہو اور اس کے بعد بھی رات کو 2 گھنٹے کے لیے لائٹ بند کر دی جائے, 40 گز کا مکان, اوپر ٹین کی چادر, ایک کمرے کے اندر ایک پنکھے کے نیچے سونے والے 7 افراد کیسے رات کاٹتے ہیں؟ مچھروں کے اندر, مچھروں کے کاٹنے سے. شیو ایک بار مل کے بول دیں سارے, کہ الیکٹرک شور ہے, یہی نعرہ اس وقت کراچی کے اندر گونج رہا ہے. لیکن مجھے بتائیں نا,
چلیں بڑا برداشت کر لیتا ہے, بڑا برداشت کر لیتا ہے. میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, میڈیا کھڑا ہے نا, کوئی سمجھتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں, پسینے کے اندر لیٹ کے دیکھیں نا, ہمیں پتا ہے نا ہم یار کس طرح جاگتے ہیں. یا تو گھر کی چھت پہ بیٹھو, جس کے گھر میں چین اور اس کی سیمنٹ کی چادر ہے یا ٹائل ڈلے میں, وہ وہاں بھی نہیں جا سکتا. لوگوں کے جسم اس وقت گرمی دانوں سے بھرے ہوئے ہیں, بڑا برداشت کر لیتا ہے. بچے کا کیا کریں, بڑا برداشت کر لے گا, تکلیف کو سہ لے گا, درد کو خون کے گھونٹ پی کر دو سخت جملے بول کر سہ لے گا. لیکن ننھے بچے 6 مہینے کے, 8 مہینے کے, سال کے, 2 سال کے, 3 سال کے, 5 سال کے بچے, ان کے درد کو کیسے برداشت کریں. اور اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ کے الیکٹرک کتنا ہی بڑا مافیا کیوں نہ ہو, کے الیکٹرک کو بڑا غرور ہے, خان صاحب کے ساتھ بڑی دوستیاں ہیں جی, ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات ہیں. ویسے تو میں وزیر اعظم کو منافق اعظم کہتا ہوں, فن خان کہتا ہوں, جھوٹ کے پلندے سنانے والا انسان کہتا ہوں. یہ آدمی بھاشن دیتا تھا کراچی میں کھڑا ہو کر, عمران خان منہ پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتا تھا. ہم احترام کے اندر بھی تھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کی بےمانی اور چوریوں کے بعد احترام دینے کا دل نہیں کرتا. یہ آدمی کہتا تھا میں کراچی کا وزیر اعظم ہوں, میں کراچی کی نمائندگی کرنے کے لیے آ رہا ہوں. کراچی کے اندر کیا ہوا, کراچی کے اندر کراچی والوں کی نیندیں حرام ہوئی, اوور بلنگ نے مار کر رکھ دیا, ہیٹ اسٹروک آیا, کرونا وائرس آیا, کوارنٹین میں موجود لوگوں کو بجلی نہ ملی, لیکن عمران خان گھر کے اندر سکون سے سوتا رہا. شاید خان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا بشرا نے انہیں بتایا نہیں ہوگا, ان کا یہ مسئلہ ہے. اتنا لوگ کہتے ہیں بیوقوف, میں اور لانڈی والا ہوں, تھوڑی سی اور سلنگ زبان کر لیتا ہوں. اتنا نلا وزیر اعظم ہے یہ, اتنا گدھا وزیر اعظم ہے یہ, اتنا گیا گزرا وزیر اعظم. زور سے بجا رہے ہیں یار. ایک ہوتا 3rd کلاس, ایک ہوتا ہے 103rd کلاس. یہ وہ وزیر اعظم ہے. خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے بھائی, وزیر اعظم ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے, پوری ٹیم ہے بھیا تمہاری. ویسے یہ کہتے تھے کہ ہم بڑی سادگی کے ساتھ حکومت چلائیں گے, بڑی سادگی کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے سموسے بسکٹ کھلا کے لوگوں کی تواضع کریں گے. وزیر اعظم ہاؤس کو بنائیں گے ہم یونیورسٹی, اور میں جو ایک چھوٹے سے کوارٹر کے اندر رہوں گا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اگر یونیورسٹی بن بھی گئی ہے تو کیا فرشتے پڑھنے آ رہے بھائی, ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی. ادھر گورنر ہاؤس کے اندر یہ لوگوں کے لیے کھول رہے تھے, یونیورسٹیز بنا رہے تھے, یونیورسٹیز بنا رہے تھے, لیکن اس کے باوجود عمران اسماعیل صاحب مزے کر رہے ہیں. اور دیکھیں 3rd کلاس کی انتہا دیکھیں, ایک اور دلیل لے لیں. مطلب آپ جہالت کی انتہا دیکھیں. پہلے کم از کم لوگ چور تھے, پڑھے لکھے تو تھے, کم از کم کوئی ڈگری شگری تو ہوتی تھی, جعلی سے ہی ہوتی تو صحیح تھی. یہاں پر انہوں نے عمران اسماعیل کو بٹھایا FA پاس. خدا کی قسم یار, میں ماسٹرز کیا ہوا انسان ہوں, مجھے بنا دیتے عمران اسماعیل جیسے. یہ وقت رہ گئی ہے صوبے کی, یہ وقت رہ گئی ہے. خان صاحب فرماتے تھے وزیر اعظم کراچی کا ہوگا, کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی, وزیر اعظم خاموش. کراچی کے اندر کے الیکٹرک بدماشیاں کر رہی ہے, وزیر اعظم خاموش. اور جب بولنے کا وقت آیا, جب توقع کی گئی کہ ہاں بھیا اب وزیر اعظم دکھائے گا کہ وزیر اعظم کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے, تو میرے خان نے ایسا دھاسو شاٹ کھیلا کہ بال اڑی, اڑتی چلی گئی. اور لوگ سمجھ رہے تھے, پی ٹی آئی والوں کو توقع تھی کہ شاید چھکا ہونے جا رہا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا ہے کہ اوپری کنارہ لگا تھا, صرف ہوا میں گئی, پچ پر ہی آئی اور بالر نے کیچ کر لیا. کس طرح کہ الیکٹرک کو بلانا چاہیے تھا نا. شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, جب تالیاں کم بجی آ گئی نا. کیا کیا ہمیں لگا بولیں گے بھائی کہ الیکٹرک والے آؤ, میرے کراچی والوں کے ساتھ ظلم کیسے کر رہے ہو بھائی, کے والوں کے اتنے زیادہ بل کیسے بھیج رہے ہو. لیکن میرے خان نے لیا دھاسو فیصلہ, ایسا فیصلہ کہ جس نے کراچی کی تاریخ کی جو ہے وہ چولہے ہلا کر رکھ دی. قبروں میں موجود وہ تمام کراچی والے جو انتقال کر چکے ہیں, انہوں نے خان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا. اور ہوا کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کے الیکٹرک ظلم کر رہی ہے کراچی پر, لہٰذا اب میں کے الیکٹرک کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کراچی والوں سے جو بل لیتے ہیں, فی یونٹ کے حساب سے جو پیسے لیتے ہیں, اس کے پیسوں کے اندر کمی نہیں کرو, بلکہ 3.25 روپے بڑھا دو, لوٹ مار کا بازار اور گرم کر دو. بھیا پہلے لوگ, نجیب بھائی, پہلے لوگ جھوٹے ہوتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, مر جاتے تھے. پہلے لوگ بے غیرت ہوتے تھے, منہ چھپاتے تھے, یا سدھر جاتے تھے یا مر جاتے تھے.
ان کو حیا نہیں ہوتی تھی, منافقت کرتے تھے, خودکشی کر لیتے تھے. آج پتہ لگ رہا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. آج پتہ ہے کہ جھوٹ کے پلندے سناؤ, منافقت پہ منافقت دکھاؤ اور بن جاؤ وزیر اعظم. 3.25 روپے بڑھانے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ میں لانڈی کی جس یوسی میں رہتا ہوں اس میں 5,000 گھر ہیں. میں نے ایک تخمینہ لگایا تھا 5,000. اور میں آپ کو اس کے بعد ایک بات اور بتاؤں گا جو حافظ صاحب نے کی تھی, میں اس کو مزید دہراؤں گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اربوں میں تو ہمیں تو لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے 2 4 5 ارب دے دی, لیکن یہ رقم بنتی کتنی ہے نا پتہ لگے گا. 5,000 گھروں کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر 2 2 3 3 میٹر لگے ہوئے پورشن ہوئے ہوتے ہیں. 3 3 منزلوں پر 3 مختلف بھائی رہ رہے ہوتے ہیں. 4 4 5 5 میٹر بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ایوریج 3 میٹر لگائیں اور ان میٹروں میں پر یونٹ 200 یونٹ آپ رکھ لیں اور ان 200 کو 15,000 یونٹ سے ملٹیپلائی کریں اور اس کے بعد اس 3.25 روپے کی رقم کو اس سے ضرب دے لیں تو یہ لاکھوں روپے کی, کوئی 50-60 لاکھ روپے کی رقم تو صرف میری یوسی کی بن رہی تھی. کراچی میں 219 یوسیز ہیں. اب 219 سے اگر آپ اس کو ضرب دیں گے تو کل ملا کر 800-900 کروڑ روپے مہینے کا تو ایک طرف ہو رہا ہے صرف یہ بجلی کے یونٹ میں اضافہ کرنے کے نتیجے میں. دوسری چیز پر بات کر لیتا ہوں. حافظ صاحب نے کہا کیونکہ خان صاحب تو ہمارے واہ بھائی بڑے دھانسو اسٹروک کھیلتے ہیں, بڑا بہترین کھلاڑی ہے میرا خان, البتہ سیاست کے میدان میں اتنے ہی بیکار کھلاڑی ثابت ہوئے. خان صاحب جو سبسڈی دے رہے ہیں, حافظ صاحب نے بتایا 90 ارب روپے کی سبسڈی. 90 ارب روپے کا مطلب پتہ ہے؟ 90 ارب روپے کا مطلب ہے 9,000 کروڑ روپے. 9,000 کروڑ روپے. خان صاحب یہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا یا بشرا صاحبہ اپنے جیب میں لے کر آئی تھی جو آپ نے اٹھا کر دے دیا, ان کی جیبوں کے اندر ڈال دیا. کراچی والوں کا پیسہ, ٹیکس کا دیا ہوا پیسہ خان صاحب کو کیا اختیار پہنچتا تھا اور ایک پرائیویٹ ادارے کو دے دینا. یہ ساری چیزیں بددیانتیوں کی جانب اشارہ کر رہی ہیں. کہ الیکٹرک پر آ جائیں. کہ الیکٹرک کی حرکتیں کیا ہیں؟ حرکات و سکنات. رات کو 2 بجے لائٹ گئی, میں نے فون کر لیا, میں نے کہا باس لائٹ چلی گئی, کیا چکر ہے؟ بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک صاحب نے جواب دیا, کہتے ہیں سر آپ کے علاقے کے اندر فالٹ آیا ہوا ہے, ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے, آپ کا مسئلہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر ایسا ریزالو ہوگا کہ ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں. میں نے کہا یار بہت شکریہ میرے بھائی, تو نے تو میری زندگی آسان کر دی. دبنگ ہو گیا, فون کاٹ دی, گھنٹے بھر میں لائٹ آ گئی. اگلے دن دوبارہ چلی گئی. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے؟ ہم نے دوبارہ فون اٹھایا, ہم نے کہا بھیا لائٹ گئی. کہ سر آپ کے علاقے کے اندر فالٹ آیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے, رات کے وقت دوبارہ آ گیا ہوگا. صحیح ہے, ٹیکنیکل چیزیں ہیں, الیکٹرانک آئٹم ہے, ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, PMT گڑبڑ کر جاتی ہے. کہ نا سر آدھے سے پون گھنٹے کے اندر لائٹ دوبارہ ریسٹور ہو جائے گی. پھر آ گئی. اب یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن. 7ویں دن ان صاحب کو فون کرنے سے پہلے میں نے موٹر سائیکل اٹھائی اور میں گھوما اپنے علاقے کی ہر PMT جہاں جہاں لائٹ گئی ہوئی تھی, جہاں جہاں اندھیرا تھا. رات کو 1:45 بجے میں نے ایک ایک PMT کھنگالی. مجھے کہیں کہ الیکٹرک والے کیا کہ الیکٹرک والوں کی روحیں بھی نظر نہیں آئیں. میں نے گھر آ کے پھر فون کیا, انہی صاحب نے بڑے محبت کے ساتھ مجھے کہا سر علاقے میں فالٹ ہے, ٹیم کام کر رہی ہے, تھوڑی دیر میں ریزالو ہو جائے گا. میں نے کہا کہ سلیمانی ٹوپی پہن کے کام کر رہے ہو بھائی, کس کو پہنا رہے یار؟ کہ الیکٹرک کا عالم یہ ہے. میں نے ان سے سوال کیا, 1.5 مہینے کے سلسلہ کراچی کے کم و بیش تمام علاقوں کے اندر رہا ہے. میں نے کہا باس ہر دوسرے دن کہتے ہو کہ فالٹ آ گیا ہے, فالٹ آ گیا ہے, یہ کون سا فالٹ ہے جو روزانہ رات کو 2 بجے ہی آتا ہے؟ فالٹ کی امی نے کہا بیٹا تو 2 بجے جائے گا, اس سے پہلے نہیں جائے گا. فالٹ کو اس کے اساتذہ نے سکھایا ہے کہ 2 بجے سے پہلے نہیں, شام میں 6 بجے نہیں, دن میں 2 بجے نہیں, دوپہر کے 12 بجے نہیں, تو نے رات کے 2 بجے ہی آنا ہے. کہتے سر فالٹ آتا ہے. میں نے کہا 1.5 مہینے سے کون سا فالٹ ہے, کون سی کھنس پالی ہوئی ہے اس نے ہم سے کہ فالٹ جو ہے وہ آئے چلا جا رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں, مکر کرتے ہیں, اور حرف عام میں کہہ دوں ٹوپیاں پہناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, آخری بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی جانب لے کر جاتا ہوں. PTI کی تمام حرکتیں آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی کی تمام حرکتیں آپ کے سامنے. اہلیان کراچی کو تنہا چھوڑ دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کیا ہے؟ مراد علی شاہ, لیکن کراچی والوں کے حق میں بولنے کو تیار نہیں ہوتے.
گورنر صاحب خاموش، وزیر اعظم صاحب خاموش. ایسے وقت کے اندر جماعت اسلامی اہلیان کراچی کا مقدمہ لے کر کھڑی ہوئی ہے. ہم جماعت اسلامی کو سلام محبت پیش کر رہے ہیں، سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، میں سب کا نہیں کہہ سکتا، میں آپ کے متعلق نہیں کہہ سکتا، میں کراچی کے ہزاروں شہریوں کے متعلق نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اہلیان کراچی نے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ وفا کا حق تو ادا نہیں کیا نا. عبدالستار اغوانی صاحب کا دور ہو، یہ سڑکیں ڈالنے والے کون تھے؟ جماعت اسلامی والے تھے. نعمت اللہ خان کا دور ہو، یہاں K3 کا منصوبہ اور دیگر چیزیں لانے والے کون تھے؟ جماعت اسلامی والے تھے. لیکن اس کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو نہ نعیم صاحب کو یاد رکھتے ہیں، نہ کسی اور کو یاد رکھتے ہیں. ویسے نعیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کا یہ جذبہ کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے کراچی کی خدمت کرنی ہے، ہم اس پر سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، آخرت میں انشاءاللہ آپ اللہ رب العالمین کے ضرور سرخرو ہوں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.